ایک وہ لائیو سیشن ہوا تھا قاری بلال صاحب سے، ہاں ہاں ہوا تھا۔ صحیح ہے، اس میں ایک پوائنٹ ڈسکس ہوا وہ تھا قاری نہیں، مولوی منسوخ صاحب ہے، آیات مولوی کا نا، مولوی بلال صاحب، قاری نہیں ہو، قاری مولوی ہو۔ بلال، اوکے، ہاں مولوی بلال صاحب، جی صحیح۔ سر، جی سر۔ تو ایک تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ دوسرا سیشن کب ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا دوبارہ آئیں گے نا ابھی اگلے مجھے بدھ کا لگتا ہے بدھ۔ وہ کیا، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد ہو۔ ابھی شب قدر آ رہا ہے، لیلۃ القدر آ رہے ہیں، تو اس میں تو نہیں ہو سکتا ابھی ایک ہفتے کے اندر۔ تو ابھی اگلا جو ہفتہ ہے صحیح، اس میں ہاں امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں، ہو سکتا ہے وہ رمضان کے بعد ہی ہو۔ جی ہاں۔ چلیں اچھی بات۔ ہوں، تو اس کے اندر ایک بات ڈسکس ہوئی تھی منسوخ آیات کی، جی۔ مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ ہوں، نہیں صرف تو نہیں پوچھنا تھا، میرے خیال سے 4 یا 5 سوال ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے۔ منسوخ آیات جو ہے وہ قرآن میں ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ جی بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں، بہت سارے منسوخ آیات۔ اگر ایگزسٹ کرتی ہیں تو پھر ہم کیوں ان کی تلاوت کر رہے ہیں نا؟ تو کیونکہ وہ قرآن ہے، وہ قرآن کا جز ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من لیکن الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ یہ کیونکہ قرآن کی آیت ہے، قرآن ہماری مرضی کو تو نہیں ہے نا۔ قرآن جس طرح اللہ نے نازل کیا وہی ہے، اب کوئی اس میں سے کم کرے زیادہ کرے وہ تو نہیں ہو سکتا ہمارے۔ یہ مثلا آیت ہے سورہ مجادلہ میں، آیت نمبر 12-13، اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہو تو گفتگو سے کرنے سے پہلے صدقہ دے دو۔ یہ آیا اللہ کی جانب سے حکم آیا، پھر منسوخ ہوا، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات۔ کیا تم ڈر گئے صدقہ دینے سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے ہو، صدقہ نہیں دینا چاہتے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ پھر اللہ نے کہا کہ اب اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، اب بات کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم ان سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کے روایات بھلے اس طرح کے آیات بہت سارے ہیں قرآن مجید میں کہ جن کا حکم منسوخ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بھلے اور لیکن علیہ صاحب قرآن میں ہی آیت ہے نا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو پھر یہ آیت کو پھر ہم کیسے انٹرپریٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے کہ جو آیت منسوخ ہوتی ہے اس سے بہترین آ جاتی ہے، ہاں اور اس کا پھر ہم ناسخ آ منسوخ جاتا ہے نا۔ والی کو تلاوت بھی کیے جا رہے ہیں، ہاں تو منسوخ جو بات منسوخ کو منسوخ، تلاوت بھی کیے جا رہے ہیں ہم۔ تو عرض کیا نا کہ ہمارے یہ تو ہماری بات تو نہیں ہے نا۔ مثلا اللہ کا ایک حکم آیا ہے، اللہ نے اس حکم کو اب ہٹا دیا، اب اس حکم پہ عمل نہیں ہے، تو اسی جیسا اس سے بہتر آیا بھی آیا قرآن مجید میں، لیکن پہلی والی آیا بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہماری مرضی کا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے ناقص عقل سے اس کو قرآن سے نکال دیں کہ بھئی یہ تو منسوخ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو لیکن اللہ اللہ کی صاحب کتاب ایک عام مسلمان، میں ایک آیت پہ عمل کرنا شروع ہوا ہوں اور کچھ دیر کے بعد ایک مولانا بولتا ہے یہ تو منسوخ ہو چکی ہے، تم اس پہ کیوں عمل کر رہے ہو، اس پہ عمل کرو۔ یہ تو عجیب سی یعنی ایک لاجک میں بیٹھ نہیں ہاں رہی بات تو کہ اللہ اسی تعالیٰ لیے تو ہے کہہ کہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو آیات جو منسوخ ہو چکی ہیں، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو احکام ہے وہ بہت کم ہے۔ احکام والی آیات جو قرآن مجید میں حلال و حرام جو آیات ہیں نا وہ بہت کم ہے، وہ زیادہ نہیں ہے۔ اور ان میں جو منسوخ آیات ہیں وہ بھی معلوم ہے تقریباً کہ کون سی آیات منسوخ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو انسان وہ کہتا ہے کہ میں قرآن مجید سے میں عمل کروں گا، تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں حلال و حرام بہت کم ہے احکام والی آیات، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ حدیث کی طرف جائیں آپ، وہ تو قرآن مجید سے آپ کو بہت کم ملے گا۔ پھر اگر قرآن مجید کہ جو بھی آیت پہ آپ عمل کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ حدیث کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ اس پر جو شخص وہ پڑھتا ہے قرآن مجید اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تفسیر دیکھتا ہے، تو واضح ہو جاتا ہے کہ کون سی آیات جو ہے منسوخ ہیں۔ یہ اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ چلیں میں دوسرے سوال کی طرف آ جاتا ہوں۔ جی دوسرا سوال تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سپارہ 2 ہے، آیت نمبر ہے 177 نا، اوکے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرقی، یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اوکے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کے بارے میں نا۔ جی سر۔ تو میں آپ سے صرف یا تو میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں یا آپ پڑھ دیں، کیونکہ میرے پاس تو ان کا مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ سامنے پڑا ہوا ہے، پڑھیں اگر آپ بولتے تو میں وہ پڑھ دیتا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ترجمہ یہ ہے کہ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں
بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ سر ایک عام مسلمان میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ یہاں پہ امامت نہیں آنی چاہیے تھی؟ پھر ٹھیک ہے، اب رسالت والنبیین تو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بہت ساری چیزیں یہاں پہ نہیں ہے، اب اللہ نے اس میں یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے، مجھے نہیں معلوم اس کا جواب، مجھے نہیں آتا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا، اب وہ اب نہیں کیوں نہیں کیا مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا۔ چلیں صحیح سے ایک اور سوال تھا سر، یہ تھا، میں نوٹ کیا تھا یہاں پہ یہ سب امامت ہی تو ہے نا بھائی، یہ سب اس امامت ہی ہے، یہ سب امامت ہی ہے بھائی۔ ابھی آیت جو میں آپ کو دکھاتا ہوں، آیت یہ ہے، یہ سب امامت ہے بھائی، یہ سب امامت ہے۔ اب یہ صفات کس میں ہے؟ یہ صفات کس صحابی میں ہے؟ کس میں ہے صفات؟ کس میں ہے یہ صفات؟ دیکھیں آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، الصابرين في البأساء جنگوں میں صبر کرنا، بھاگنا جانا، والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون۔ یہ صرف اور صرف یہ صفات جو ہیں صرف امیر المومنین علیہ السلام میں ہیں، یہ صفات ابو بکر میں نہیں ہے، عمر میں نہیں ہے، یہ صفات جو یہاں پر ہیں یہ صرف اور صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی۔ آپ جو کہنا نا کہ امامت کا ذکر، یہ سب امام کی صفات، یہ صرف اور صرف ائمہ ابرار علیہ السلام میں۔ جن لوگوں نے جنگوں سے بھاگے ہیں، جن لوگوں سے جنگوں سے فرار کیے ہیں، جی ہاں، جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانی دینے، شہید ہونے سے وہ ڈر کے بھاگ گئے ہیں، وہ کب اس آیت کے مصداق ہے؟ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ صرف سوائے اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، یہ صفات جو ہے نا یہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہم السلام میں، بلا جنہوں نے کبھی امیر المؤمنین علیہ السلام کسی بت کے لیے سجدہ نہیں کیا، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ نماز پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پلے بڑھے، یہ صفات صرف اور صرف امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ اور مزید بولیں بھائی، کون سا سوال ہے؟ اور ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 124 سے، میرے خیال سے پہلے سے پارے کے ختم ہونے سے تھوڑا پہلے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اس کا ترجمہ جو مولانا مودودی صاحب کے ترجمے سے میں پڑھ رہا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی میری۔ ایک منٹ میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں، ایک منٹ واپس سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، ایک منٹ۔
دیکھو عزیزو، ایک کتاب ہے شواہد التنزیل. شواہد التنزیل حاکم حسکانی کی کتاب ہے. یہ کوئی شیعہ مولوی نہیں ہے، ایک جماعت مخالفین کے مولوی ہیں. ان کے میں حیات دکھا دوں گا، آپ کو سوانح حیات دکھا دوں گا. شواہد التنزیل شاب مؤسسۃ العالمی، تعلیف ہے الحافظ الکبیر عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد المعروف بالحاکم الحسکانی الحضاء الحنفی النیشابوری من اعلام القرن الخامس الہجری. اچھا، یہاں پہ شاب مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت چھپی ہے یہ کتاب سن 1974 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 103 میں وَمِمَّا نَزَلَ فِيهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اہل بیت طاہرین علیہم السلام میں جو آیت نازل ہوئی انہیں میں سے ایک ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ان کا صریح ہے کہ یہ آیت اہل بیت طاہرین علیہم السلام، جو آپ نے آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 127 پوچھی ہے کے متعلق پوچھا نا، وہ ان کی تصریح ہے کہ یہ اہل بیت علیہم السلام کے شان میں نازل ہوئی. اچھا، اب آپ کی خدمت میں ان کا جو میں حاکم حسکانی کا میں آپ کو دکھاؤں یہ حاکم حسکانی کون ہے. یہ کتاب ہے الجواہر المذیہ فی طبقات الحنفیہ، تعلیف ابو الوفا. اچھا، حیدرآباد دکن میں چھپی ہے یہ کتاب. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 338 میں حاکم حسکانی کے متعلق عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد ابن محمد ابن حسکان ابو القاسم الحضاء عبداللہ ابن عامر ابن کریز اس کے ذریے میں سے ہیں، جو خراسان کے فاتح تھے وہ فتوحات کے زمانے میں. الحافظ المتقن من اصحاب ابی حنیفہ، یہ حافظ ہیں، متقن ہیں، ابو حنیفہ کے اصحاب ہیں. فاضل من اصحاب من بیت العلم والوعظ والحدیث وسمع وانتخب وجمع الابواب والكتب والطرق وتفقه على القاضي ابي العلاس صاعد وحدث عن ابيه عن جده. اچھا، روى عنه الحافظ ابو الحسن دارقطنی، ابو الحسن دارقطنی کا استاد بھی ہے، یہ حنفی بھی ہے، اور یہ سب احادیث کی کتاب ہے، اور یہ تصریح کر رہا ہے کہ یہ حدیث اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ پوری کتاب جو ہے نا یہ شواہد التنزیل، یہ ان احادیث پر مشتمل ہے جو آیات کے متعلق ہے، اور آیات اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. وہ تصریح کر رہا ہے کہ آیت اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہوئی ہے. وہی جو میں نے عرض کیا آپ کو کہ یہ لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الى آخره. یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. ابھی اس کے بعد آپ کا کیا سوال ہے بھائی؟ اس کے بعد وہ دوسری آیت میں نے بتائی تھی سورہ بقرہ کی ہے، سپارہ 1 کی، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اچھا، اس میں کیا سوال ہے؟ اس کا ترجمہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. عرض کرنے لگے میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں. اس پہ تھوڑا سا آپ یعنی تھوڑا سا اس کو تو یہ تو بہت واضح ہے. دیکھیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اس پہ ان پہ وحی آتا ہے، اور وہ رسول ہیں. جی ٹھیک ہے نا. وہ حضرت ان سے پہلے حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت ہے، اس کو نسخ کیا انہوں نے. تو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور اولو العزم رسول میں سے ہیں. اس کے بعد خلیل بھی ہیں. اچھا، یہ سب باتیں جب ہیں ان میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے. امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. کتنا سخت امتحان ہے. ان کی اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال عمر تھی، سب بال سفید ہو گئے، کوئی اولاد ہی نہیں ہے. جب جبرائیل علیہ السلام آیا تو ان کو بشارت دی کہ آپ کو اولاد ہوگی، تو ان کی وہ زوجہ وہاں پہ کڑی تھی، زوجہ ہنس پڑی کہ میں تو بوڑھا ہوں، میں تو بوڑھیا ہوں، اور یہ خود بھی بوڑھے ہیں، ہمارے کہاں اولاد ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے. اچھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بڑھاپے میں اولاد ملی، پیارا بچہ، وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. اب اس کو حکم دیا کہ اس کو جا کے چھوڑ دو اس گرم علاقے میں، جہاں پہ نہ پانی کچھ بھی نہیں ہے، مکے میں چھوڑ دیا وہاں. پھر فرمایا کہ ذبح کر دو. اچھا، یہ سب اللہ کی جانب سے حکم ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کی بہت سارے ابتلا اور امتحانات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو، جب یہ سب ان کے
انہوں نے سب امتحانات میں وہ پاس ہو گئے تو اللہ نے ان کو امامت دی ہے. انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں. تو پتہ یہ چلا عزیزو کہ امامت جو ہے نبوت سے بھی افضل ہے، رسالت سے بھی افضل ہے، اور جو انبیاء اولو العزم ہیں ان سے بھی امامت کا رتبہ بلندتر ہے. کیوں؟ واضح ہے، کیونکہ اگر اس سے نیچے ہوتا تو پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی انعام تو تھوڑی تھا. اگر آپ ایک جنرل کو کرنیل بناتے ہیں تو یہ تو اس کی ڈیگریڈیشن ہے، اس کی بے عزتی ہے. جنرل کو آپ نے کرنیل بنایا، ہاں ایک جنرل کو آپ فیلڈ مارشل بنا دیں تو یہ اس کے لیے عزت ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام جو اولو العزم نبی ہیں، اولو العزم رسول ہیں، ان کو امامت کا مقام دیا جاتا ہے. تو یہ نفس قرآن ہے کہ امامت افضل ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتا ہے وہ من ذریتی، میرے جو اولاد ہیں، ذریہ ہیں، ان کو بھی امامت دے دیجیے. تو پتہ یہ چلا کہ پھر امامت جو ہے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. امامت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں. اگر امامت لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت نہیں تھی کہ اللہ سے کہتا کہ میرے بیٹوں کو امام بنا دو. وہ خود اس کو بناتے نا، خود امام ہے، وہ بنا لیتے، کسی سے مشورے کی ضرورت ہی نہیں، خود امام ہے. نہیں، بس ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ امامت اللہ کی جانب سے ہے، تو پھر وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میرے فرزند کو بھی دیا جائے. تو پھر اللہ نے کہا لا ینال عہدی، امامت میرا عہدہ ہے. جب پھر اللہ کا جب عہدہ ہے، اللہ دیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بناتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرے فرزندوں کو امام بنا دے. تو پتہ یہ چلا کہ امامت جو ہے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، لوگوں کے اختیار میں نہیں کہ لوگ کسی کو امام بنا دیں. لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوتا ہے اس کو میرا عہدہ نہیں پہنچے گا. ظالم کون ہے؟ جو بھی شخص گناہ کرتا ہے وہ ظالم ہے، جو بھی شخص شرک کرتا ہے وہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ کسی زندگی میں قرآن مجید میں ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت عظیم ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم یا بنی لا تشرک باللہ فان الشرک ظلم عظیم. اے میرے بیٹے، حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت اپنے بیٹے کو کہ شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے. تو جو لوگ شرک سے ملوث تھے، بلکہ وہ معصوم نہیں ہے، وہ ہر ظالم تو ہوتا ہے کہ بھی وہ اپنے بیٹے پہ ظلم کرے گا جو غیر معصوم ہے، کبھی اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا، کہیں بھی اپنے پڑوسی پہ ظلم کرے گا، کیونکہ جب اس سے دوسروں کا حق ضائع ہو جاتا ہے تو ان پہ ظلم ہے. کبھی اپنے نفس پہ ظلم کرے گا جب گناہ کرتا ہے. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، کہ ہم نے گناہ کیا، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو گناہ جو ہے ظلم ہوتا ہے. تو اس لیے غیر معصوم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، جو معصوم ہوگا اس کو ملے گا، ٹھیک ہے نا. پر پتہ یہ چلا کہ امامت، نبوت، رسالت اور اولو العزم رسالت سے بالا تر ہے. یہ اللہ کی جانب سے عہدہ ہے، عطا اللہ کرتا ہے. عطا جب اللہ کرتا ہے غیر معصوم کو نہیں ملے گا. غیر معصوم، جو معصوم ہوگا اس کو ملے گا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو اس امت میں نسل ابراہیم علیہ السلام سے جو معصوم ہوگا وہ امام ہوگا. وہ کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صحیح ہے بھائی؟ صحیح. ایک اور سوال کر لوں اگر آپ اجازت دیں؟ بس کافی ہے، دوسروں کو نوبت دے دیں بھائی. نہیں، ایک آخری ہے، یہ آخری ہے. اوکے، آخری سوال، بسم اللہ. اچھا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 ہے، اور دوسری آیت ہے 184. میں پڑھ دیتا ہوں. آیت نمبر 107 ہے علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ترجمہ ہے، کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں. دوسری آیت ہے 184، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، پہلے سپارے میں، یہ دوسرے سپارے میں، جی دوسرے سپارے میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں. یہی ان کی نیچے ترجمہ جو ہے نا میرے پاس آ نہیں رہا، تو وہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو تو عربیہ آتی ہے نا. تو یہ دو آیت جو ہے نا، اس میں جو مینلی جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں اللہ کے سوا نا.
تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. تو دوسرا پاکستان اللہ آپ کا تعالیٰ جو کہتے ہیں آپ کا کہ وزیر اعظم ہے وہ کیوں جاتا ہے پھر چائنا سعودی عرب پیسہ لینے کے لیے؟ یہ تو آپ اسی سے پوچھ لیں. وہ تو پھر مشرک ہو گیا نا. آپ یہ خود تو بھائی یہ تو آپ اسی سے پوچھ لیں. آپ خود اپنی زندگی میں بہت انسان کی زندگی نہیں چلتی اگر آپ کسی دوسرے سے مدد نہ لیں. زندگی چلتی ہے بھائی. So what should I do? Should I say this ayat is not correct? نہیں دس آیت از کریکٹ. دیکھیں So اللہ sir کے پھر مجھے علاوہ ایکسپلین کریں نا, علاوہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کے علاوہ کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے. اللہ لیکن وہ شخص جس کو اللہ نے توفیق دیا کہ آپ کی نصرت کریں, ٹھیک ہے نا, جس کو اللہ نے توفیق صحیح. دیا کہ آپ کو نصرت کریں, تو وہ بھی اس کی نصرت بھی اللہ کی جانب سے ہے, ٹھیک ہے نا. وہ خود اب اس کی اپنی ذات سے نہیں ہے. اب جو شخص مثلا وہ آپ کو کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی گولی وغیرہ آپ کو دے دیتا ہے, یا آپ کو قرضے کی ضرورت ہے, ایک شخص آپ کو قرضہ دے دیتا ہے, یا کوئی آپ جا نہیں سکتے کہیں, وہ آپ کو اپنی گاڑی میں وہ اٹھا کر لے کے جاتا ہے, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں, اسباب بنائے ہیں نصرت کے اور مدد کے اسباب بنائے. وہ ان اسباب کے بغیر انسان زندگی نہیں کر سکتا دنیا کی جانب سے. یہ اسباب جو ہیں شیطان نے نہیں بنائے, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اسباب. اب دیکھیں, اب اسباب کے مختلف درجات ہیں. بعض اسباب ہیں دنیاوی ہیں, بعض اسباب دنیاوی ہیں. مثلا میں ڈاکٹر کے پاس گیا, پیٹ میں درد ہے, ڈاکٹر صاحب نے دیکھ لیا, ٹیسٹ کیا, بھائی بلڈ لے لیا, اس کے بعد اس نے گولی دے دی. یہ دنیاوی اسباب ہیں. بھائی گھر میں کھانا نہیں ہے, میں گیا دکان سے, بھائی وہ پھل وغیرہ خرید لیا, کھانا خرید لیا افطار کے لیے, ٹھیک ہے نا. وہ دکان میں جو ہیں وہ اسباب اللہ کی جانب سے دنیاوی اسباب ہیں. دکان والے کو اللہ نے توفیق دیا کہ وہ دکان اپنا کھول دے. میرے پاس اگر پیسے نہیں تو اس نے مجھے قرضے میں دے دیا, بھائی روٹی وغیرہ لے کے جاؤ. یہ دنیاوی اسباب ہیں. اور بعض اسباب ان سے بالاتر ہیں, بعض اسباب ان سے بالاتر ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ بھی اللہ کی جانب سے وسیلہ ہے, وہ بھی اللہ کی جانب سے سبب ہے. اب میرے گناہ کی مغفرت نہیں ہوتی, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے, اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو اللہ معاف کر دے گا, کیونکہ اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا, باپ بنایا, اللہ نے ان کو رحمت کا دروازہ بنایا, ٹھیک ہے نا. اب میرا بیٹا نہیں ہوتا, یا رسول اللہ آپ جو اللہ سے دعا کرو, اللہ مجھے بیٹا دے دو. مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا, میں خود دعا کروں شاید قبول نہ ہو جائے, اللہ نے, میں ان سے کہتا ہوں وہ کر دیں دعا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکھ میں درد ہے, ٹھیک ہے, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اگر مس کرتے تو وہ شفا ہو جاتی, آپ بھی مس کریں, آپ نظر ڈالیں. انہوں نے نظر ڈال لیا, یہ شفا ہو گیا. بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ شافی ہے, اللہ تعالیٰ شافی ہے, گولی بھی شافی ہے, گولی بھی شافی ہے, اللہ تعالیٰ بھی شافی ہے, ڈاکٹر بھی شافی ہے نا. لیکن یہ سب دوسروں کی جو شفا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی جان, اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے. اگر اب میں کہتا ہوں نا, میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر پیٹ میں درد ہے تو یہ گولی کھا لو, یہ اس کے لیے مفید ہے. اب یہ شرک نہیں ہے, کوئی پاگل کہے گا کہ یہ مشرک ہے, کہ اللہ بھی شافی یہ بھی شافی, یہ مشرک ہو گئے. بھائی یہ کوئی شرک نہیں ہے, یہ سبب اللہ نے بنایا, یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی نعمت ہے. اسی طرح جو ایک گولی ہے, ایک کافر گولی بناتا ہے, ہندو بناتا ہے گولی, ٹھیک ہے نا, وہ اگر سبب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبب ہے. وہ سبب عظیم ہے, وہ سبب بے نہایت ہے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت الطاہرین علیہم السلام ہے. وہ اللہ نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے ان کو اپنے رحمت کا دروازہ بنایا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اوکے جی, بہت بہت اوکے. شکریہ. اگر ان آیات کو آپ وہابیت پہ چلے نا تو پھر چھوڑ دیں زندگی, کیونکہ اگر کسی دوسرے سے مدد لیا تو مشرک ہو گئے. خود وہابی زندگی کر سکتے ہیں دنیا میں, ہاں, وہابی دنیا میں زندگی ہوتی ہے ان کی بغیر دوسرے سے مدد لیے ہوئے,